الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أما بعد آج کا یہ متبرک و مقدس جمعہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے عام اصطلاح میں جمعۃ الوداع کے نام سے عوام الناس جانتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنی اس حیات میں ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم و مقدس مہینہ عطا کیا، لیکن نظام قدرت کے تحت اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ یہ سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں والا عظیم الشان مہینہ کچھ ہی ایام میں ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس ماہ مقدس کو پروردگار عالم نے جہاں بہت سی خصوصیات عطا فرمائی، اس میں کچھ خصوصیات سب سے اہم ہیں۔ جیسا کہ ہم تمام ماہ رمضان مبارک میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے اس حکم خدا پر سرنگو کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کیا۔ آپ غور کریں کہ پروردگار عالم حالت روزہ میں ہم پر وہ تمام اشیاء اور غذا بھی ممنوع کر دیتا ہے جو کہ اس کے حکم کے تحت حلال ہے۔ ہم اللہ کے وہ بندے بن کر عبادت کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پانی سے اپنے آپ کو رو کے رکھتے ہیں، خشیت الہی و محبت الہی کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہ ہم اجتماعی طور پر غذا کا استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی انفرادی طور پر ہم کوئی غذا کا استعمال کرتے ہیں، چونکہ ہمیں یہ گمان رہتا ہے بلکہ یقین رہتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ نہ ہمیں بظاہر کوئی دیکھنے والا ہے اور نہ ہی بظاہر کوئی ہمیں روکنے والا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں سرشار بندہ پانی کا ایک گھونٹ تک اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، یہاں تک کہ جب وہ منہ میں پانی لیتا ہے کلی کرنے کے لیے تب بھی یہ احتیاط برتتا ہے کہ کوئی ایک قطرہ بھی غفلت سے میرے حلق کے نیچے نہ اتر جائے۔ اس کے سامنے مختلف طعام کا اہتمام رہتا ہے لیکن وہ ایک لقمہ، ایک دانہ اپنے حلق سے نہیں اتارتا۔ یہ بندہ کیوں کرتا ہے؟ بندہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو رو کے رکھا ہوں۔ دراصل یہ ایک تربیت ہے کہ انسان ماہ رمضان کے بعد بھی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو مجتنب رکھے جس کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔
دراصل یہ ہمارے ارادے کا معاملہ ہے. ارادہ جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنے کامیاب ہوں گے. دیکھیے ہم سال کے 11 مہینے جس حال میں جس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں ہم وہی ہیں. ہم میں کوئی فرق نہیں آیا, ہم وہی ہیں. لیکن جب ماہ رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہ نہیں رہتے. یہ ہمارا قوت ارادی ہے. ہم چاہیں تو حالت روزہ میں پانی سے اپنے آپ کو روکے رکھیں, یہ ہمارا ارادہ ہے. بھوک کی شدت جتنی بھی ہو لیکن کھانے سے مجتنب رہے, یہ ہمارا ارادہ ہے. اور ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں. لیکن پھر جب ماہ شوال کا چاند نظر آتا ہے تو پھر یہ ہمارا ارادہ کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم اس کو کمزور خود کرتے ہیں. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی خارجی طور پر آپ کو ورغلاتا نہیں ہے. یہ دراصل آپ کا نفس آپ کو ورغلاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے. گویا صرف ہم رمضان کے مسلمان ہیں. ہم مسلمان دائمی مسلمان ہیں. ہم پیدائش سے لے کر موت تک بلکہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. جب ہماری یہ دعا ہے تو پھر ہم کیوں رمضان کے بعد بدل جاتے ہیں؟ کیوں ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہم وہی ہیں پھر ہم وہ کیوں نہیں ہیں؟ وہ اللہ کی محبت, وہ اللہ کی خشیت اب ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ ہم اگر اپنے ارادے کو مضبوط رکھ کر 11 مہینوں میں اب آپ کے لیے کھانا حلال ہو گیا, پانی حلال ہو گیا, لیکن شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے آپ اس پر مضبوط ارادے سے رہیں. آپ کو خارجی طور پر باہر سے کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر آپ کا ارادہ مضبوط ہونا ہے. جب ارادہ مضبوط ہوگا تو ہم یقین مانیے لعلکم تتقون کے مستحق ہوں گے. اور ہمارے پاس جو تقوی کا ڈیفینیشن ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں متقی اس کو کہیں گے, تقوی اس کو کہا جائے گا جو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے. زیادہ نیکیاں کرنا تقوی نہیں ہے بلکہ زیادہ برائیوں سے بچنا تقوی ہے. نماز پر نماز بھی پڑھتے جائیں گے, باہر نکل کر جھوٹ بھی کہیں گے, باہر نکل کر لوگوں کو دھوکہ بھی دیں گے, باہر نکل کر غیبت بھی کریں گے, لوگوں سے حسد بھی کریں گے. تو یاد رکھیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے, یہ تقوی نہیں ہے. تقوی یہ ہے کہ نماز کا جب سلام پھیر دے تو اس کے بعد برائی سے بچنا, اس کا نام تقوی ہے. اور آپ دیکھیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں امر بالمعروف بہت آسان کام ہے اور لوگوں کو بہت دلچسپی بھی رہتی ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں, یہ ملے گا, یہ اجر, یہ ثواب. بولنے والا بھی خوش رہے گا, سننے والا بھی خوش رہے گا. لیکن تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب کہا جائے گا کہ یہ مت کرو. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. امر بالمعروف تو سب کے لیے بہت میٹھا میٹھا نظر آتا ہے, وہ نہیں عن المنکر سب سے زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی روکے تو فوراً اس کا رد عمل آتا ہے. تو یاد رکھیں یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تنہون عن المنکر سب سے سخت اور مشکل کام ہے آج کے دور میں. اور پھر جب ماہ رمضان میں ہم اپنا ارادہ اتنا مضبوط کرتے ہیں, یہ ارادہ مضبوط کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر ہو رہا ہے. ہم اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. اور اس ماہ مقدس میں اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ اس قرآن کا تعارف, اس کی عظمت کو اللہ نے خود اس طرح بیان فرمائی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. دیکھیے
ہم کیا سمجھتے ہیں کتاب ہے، بک ہے، بس پڑھنا ہے ثواب کی نیت سے، اتنا پڑھیں گے ثواب، اتنا پڑھیں گے ثواب، پڑھیں گے مرحومین کو ایثار ثواب کر دیں گے۔ فرمانا آج ہمارا قرآن سے یہ تعلق ہے، لیکن اللہ اس کی عظمت کو کس طرح بیان فرما رہا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے یہ قرآن کوئی الگ نہیں ہے، یہ اللہ کے صفت کلام کا مظہر ہے۔ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثال ہے، تمثیل کے طور پر اللہ بیان کر رہا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن کے نزول کا مقصد سمجھے ہم۔ لَعَلَّهُمْ يَقْرَؤُونَ نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ صرف پڑھنا نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ آپ اس میں تفکر کریں۔ دیکھیے آپ، قرآن مجموعہ ہے۔ دراصل میں آج کے موجودہ دور کے حساب سے بات کروں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے میسیجز کی ایک بک ہے۔ اللہ انسان کو میسیج کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے فون پر کوئی میسیج آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میسیج کو اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اگر میسیج آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو اس زبان کا ماہر ہوگا یا اس زبان پر قدرت ہوگی، اس سے آپ اس کا ٹرانسلیشن کروائیں گے کہ یہ میسیج آیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، یا پڑھ کر گزر جاتے ہیں صرف بغیر سمجھے؟ کیا کوئی بھی موبائل پر یا میل میں کوئی میسیج آئے تو ہم اس کو پڑھ کر سمجھتے ہیں یا بغیر سمجھے پڑھتے ہیں؟ عام انسانوں کے میسیجز جب ہمیں آتے ہیں تو ہماری یہ فکر ہوتی ہے یہ تو پروردگار عالم کا میسیج آیا ہے ہم کو، ہم کیوں اس میسیج کو پڑھ کر سمجھنا نہیں چاہتے؟ قرآن سمجھنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے، اگر مان لیں آپ کہیں گے کہ ہماری اپنی زبان عربی نہیں ہے، چلیے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کمپنی میں اپنی جاب کے لیے اپلائی کیے ہیں اور وہ کمپنی سے آپ کو لیٹر آتا ہے یا میل ریٹن میں آتا ہے اور وہ یوں سمجھ لیں کہ فرینچ میں آئے گا یا اسپینش میں آئے گا یا چائنیز لینگویج میں آئے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو کیا گاربیج کر دیں گے؟ کیا اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ جب تک کہ اس کو پڑھوائیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہم سو نہیں پاتے۔ ایک فکر ہو جاتی ہے کہ کیسے معلوم کریں کیا رپلی آیا ہے، کیا ہمارے لیے میل آیا ہے، ہم دنیا چھان مارتے ہیں، پیسہ خرچ کر دیں گے۔ ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے ایک کمپنی کے میل کے لیے، یہ تو پروردگار عالم کا میل آ رہا ہے قرآن کی شکل میں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا، اجر مل جائے گا۔ دیکھیے ثواب اجر تو ملنا ہی ہے، لیکن اس سے آگے ہے قرآن۔ قرآن اس لیے آگے ہے کہ لعلہم یتفکرون، آپ پڑھیں، سمجھیں، اس کو سمجھنے کے بعد اب آئے گا مرحلہ عمل کا۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو گویا ہمارا قرآن سے وہ تعلق نہیں ہے جو تعلق اللہ چاہتا ہے۔ قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے پاس آج کوئی اہمیت کی حامل نہیں۔ ہم دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کے خواہش مند رہتے ہیں، ہم دنیا کی ہر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیوں ہمارا تعلق قرآن سے نہیں؟ قرآن سے ہمارے دوری کے کیا اسباب ہیں؟ اگر ہماری روزمرہ کی زندگی میں یا ہمارے جاب کے لیے کوئی زبان ہمیں سیکھنا پڑتی ہے تو ہم تقدو کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت مشقت ہر وہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ زبان ہم کو آ جائے، اور یہ قرآن ہے۔ آپ کوشش کریں،
ایسا نہیں ہے کہ آج آپ پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آہستہ آہستہ پہلے اس سے محبت پیدا کریں. قرآن سے محبت ہونا بہت ضروری ہے. اور خدارا قرآن کو محض صرف اور صرف ایصال ثواب کی کتاب سمجھ کر مت پڑھیے. آپ یہ سمجھ کر پڑھیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دیکھیے اللہ کا کیا ہم پر کرم ہے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا سے کوہ طور پر کلام کرتا ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ قرار پائے. انبیاء میں ان کی یہ فضیلت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں اللہ نے یہ فضل عطا کیا اور یہ انعام عطا کیا کہ ہم اللہ کے کلیم بن گئے ہیں. اللہ ہم سے بات کرتا ہے, ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم سمجھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, جبکہ اللہ ہم سے بات کرتا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اپنے کان سے اس کی اس قرات کو سنتا ہے. دین کا جو اساس ہے, دین کی جو بنیاد ہے, وہ دو چیزیں ہیں. اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی ذات مبارک. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوگی, عشق رسول, اب آپ دیکھیں ہمارا کانسیپٹ عشق رسول کو لے کر کتنا چینج ہو گیا. میں امریکہ میں یہ بات بڑی شدت سے محسوس کیا کہ عشق رسول کا کانسیپٹ ہم اپنے نفس کے مطابق ڈھال چکے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ اکثر گھروں میں آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریے. پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ تم ہر چیز پر غور کرو. ہم ایک چونٹی کو دیکھتے ہیں, چونٹی کیا کرتی ہے, دیوار پر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے. آپ کبھی اس کو غور کریں وہ کتنی بار کوشش کرتی ہے, کتنی بار نیچے گرتی ہے, لیکن اس کا اپنا ارادہ مصمم ہوتا ہے. کتنی حقیر شے ہے چونٹی, لیکن اس کا ارادہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اس دیوار کی چوٹی پر نہ چڑھ جائے. ہم جب اللہ کی طرف دوڑتے ہیں, آج دعا کریں, کل اگر ہمیں وہ چیز نہ ملے تو ہم فوری مایوس. میں دعا کرا اللہ دیا نہیں, میں یہ کرا اللہ کرا نہیں, میں اس کے ساتھ وہ کرا اللہ کرا نہیں. یہ ہمارے ارادے. چونٹی کا ارادہ کیا ہے دیکھیے. چونٹی کے ذریعے اللہ ہم کو یہ نصیحت دے رہا ہے, سبق دے رہا ہے کہ تم اپنی جدوجہد مسلسل جاری رکھو. لیکن ہم اللہ کی مخلوقات پر غور نہیں کرتے. اللہ نے دعوت دی ہے قرآن میں, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. اللہ تو دعوت دے رہا ہے کہ آسمانوں پر غور کرو, تم پہاڑوں پر غور کرو, تم دنیا کی تمام مخلوقات پر غور کرو. ہم کہاں غور کر رہے ہیں, کہاں ہے ہمارا تفکر. اب عشق رسول کا کانسیپٹ کیسے چینج ہو گیا. آپ دیکھتے ہوں گے ہر جگہ ایک فیشن, ایک ٹریڈ بنا ہوا ہے, ماحول ہے. ہر گھر میں آپ کو پیٹس نظر آئیں گے. ہر نوجوان لڑکا یا لڑکی, اس کا یہ مشغلہ ہے, اس کی یہ خواہش ہے کہ پیٹس رکھنا ہے گھر میں. بلی کے بچے کہیے یا بلی کہیے. اچھا آپ دیکھیے, آپ ہم بچوں کی تربیت خود کیسے کر رہے ہیں اور بچے اسی میں ڈیولپ بھی ہو رہے ہیں. اگر ہم پوچھیں کہ بھئی یہ بلی کیوں آپ نے پالی ہے, تو بڑا آسان سا جواب دے دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیاں بہت پسند تھی. واہ, کیا عشق رسول ہوا آپ کا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بلیاں پسند تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ فاقے پسند تھے. ہم کبھی کیا اپنے بچوں کو سکھائے یہ بات. اچھا کیا رسول اللہ کو اختیار نہیں تھا؟ آپ چاہتے تو پروردگار عالم جنت سے آپ کے لیے کھانوں کا اہتمام کر دیتا. جبرائیل, اسرافیل, میکائیل آپ کے سامنے خادم کی حیثیت سے دسترخوان لگا دیتے. لیکن روایات بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہینوں چولہا نہیں سلگتا تھا.
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں صرف 2 ہی غذا ہوتی تھی، دونوں کالی، یعنی ایک پانی دوسرا کھجور۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے شوق کو بدل دیں، شوق کریں، لیکن اس کی جو آپ کی لاجک ہے اس کو بدلیں۔ عشق رسول میں بلیاں پالنے لگ گئے، کیا بات ہے، کیا مسلمانی! عشق رسول میں محمد الرسول اللہ نے جو کیا ہے وہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کرتے تھے، دشمنوں کو معاف کرتے تھے، لوگوں پر رحم کرتے تھے۔ یہ ہم کیوں نہیں سکھاتے بچوں کو کہ لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کرنا، رحم کرنا، حسن خلق کے ساتھ ان سے ملاقات کرنا، یہ عشق رسول ہے، یہ سنت رسول ہے؟ نہیں، پورا عشق رسول، پوری سنت رسول بیچاری بلیوں میں آ کے جمع ہو گئی۔ تعجب ہوتا ہے مجھے، اتنے ہزاروں ڈالر اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، 2500، 5000، 7000، ایک بلی کا بچہ، اس کے انجیکشنز $250، اس کی غذا، مہینے کا اس کا خرچہ 500 سے 1000 کا اس پر خرچ کر رہے ہیں، انڈین روپیز میں بھی نہیں، ڈالرز میں۔ اب وہی بات اگر فطرے کی آ جائے گی کہ $10 دینا ہے، اما دم نکل جاتا۔ آپ غور کریں، یہ ہم میں ہے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں خود اس کا شکار ہوں۔ یہ محبت دنیا کی ہے صرف، لیکن اپنے شوق کے لیے نہ ہمیں ڈالرز نظر آتے نہ کچھ نظر آتا ہے۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اس کا شکر بجا لائے، لیکن اس نے جو فرض کیا اس پر بھی خرچ کریں۔ ساری ہماری پوری دینداری کہاں نکل جاتی ہے؟ اللہ کے نام پر دینے پر ہمارا پورا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید اور ہم اگر غور کریں تو اس معاملے میں ہم قرآن کے بالکل برخلاف ہیں۔ کیا برخلاف ہیں؟ پورے قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں آپ کو ایک میسیج ملے گا۔ میں نے کہا کہ قرآن کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ کے میسیجز کی بک ہے۔ اب اللہ کا ہم کو میسیج آیا کہ تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جمع مت کرو۔ قرآن کا میسیج کیا ہوا؟ مال جمع مت کرو۔ اب ہمارا عمل دیکھیے، صرف مال جمع کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے مال جمع مت کرو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف مال جمع کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہم اہل قرآن بھی؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب کرو، اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو۔ سارے جہاں کے جتنے ہماری زندگی کے لوازمات ہیں $1,00,000 خرچ کر دو، کہاں آ کر رک جاؤ؟ اللہ کے راہ میں آ کر رک جاؤ۔ تو یہ ہماری قرآن سے منافقت ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو وہ مال میرے پاس جمع ہوگا۔ اتنا بڑا گارنٹر کون ہوگا بتائیے؟ اللہ کے سوا۔ لیکن ہم اپنی مستی میں مگن ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک چیز میں بار بار یہ نوٹ کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کے دماغوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، میں لاکھوں دیا، میں اتنا دیا، میں اتنا دیا۔ یہ جیسے ہی بولنا تو دور کی بات ہے، آپ کے نیت اور تصور میں یہ بات آ گئی کہ میں دیا، سمجھ جاؤ کہ نیکی آپ کی غارت ہو گئی۔ کچھ نہیں دیا، کیا دیں گے ہم اللہ؟ اچھا ہم دیتے کس کو ہے؟ ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس پر احسان کر رہے ہیں۔ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا، یاد رکھیے اللہ رزاق ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے پاس محتاجوں مسکینوں کا حق ہے، اگر تم وہ حق ادا نہیں کرو گے تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ احسان جتاتے ہیں، میں اتنے دے دیا، میں یہ کر دیا، میں اتنا کرا۔ یہ دیکھیے آپ قرآن سے ہم کتنے الگ اپنے انداز کو بنا رہے ہیں۔ ہم خدا را
میری بارہا آپ سے منت ہے، سماجت ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، جو زبان جو لینگویج آپ جانتے ہیں آپ اس میں پڑھیے، زیادہ مت پڑھیے، 3 آیت پڑھیے صرف، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، اور ہم غور کریں اس میں کسی ٹیچر کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کسی اور کے کریکشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جتنا سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ وہ تو کرنے کی شروعات کریں. ایک ایک چیز پر غور کریں، ایک ایک چیز کو ہم بدلیں اپنے اندر. اور یہ ماہ رمضان میں اللہ نے جب یہ قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے تو ہم اس کا استفادہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن جب تک نہیں سمجھیں گے نہ ہماری شخصیت بدلے گی نہ ہماری فکر بدلے گی. آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ خواجہ محمد بہادر خان بہادر یار جنگ نے ایک بات کہی تھی. دیکھیے ہمارے قوم کا کیسا مدبر اور مفکر قائد گزرا ہے. انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، اس میں انہوں نے عذاب الہی کے اسباب پر بحث کی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ کے عذاب کی شکلیں لکھی ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب یعنی کیا ہے؟ طوفان آنا یہ اللہ کا عذاب ہے، زلزلہ آنا اللہ کا عذاب ہے، پتھروں کی بارش ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے، پانی کا رک جانا، بارش کا نہ ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے. ایک ہمارے اپنے مائنڈ میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ مطلب یہ عذاب ہے. پر دیکھیے آپ قائد ملت نواب محمد بہادر خان بہادر یار جنگ فرماتے ہیں کہ عذاب الہی کی ایک شکل یہ ہے کہ انسانوں کے ذہنوں سے فکر صحیح کا اٹھ جانا. اللہ فکر صحیح کا اٹھ جانا بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. کیا آج ہم میں نہیں ہے یہ بات؟ کوئی کچھ بھی کہہ لے. اب آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، یا جمعے کے خطبات میں، یا تمام کوئی بھی مسلک کا عالم ہو وہ بات تو اچھی ہی کرتا ہے، لیکن اتنا سنتے ہیں ہم، سن کے سن ہو گئے، ایک ذرہ برابر کسی چیز پر عمل کرنے کی کوشش نہیں. کیوں؟ ہماری فکریں صحیح اڑ گئی ہے، ہمارے دماغوں سے فکریں صحیح ختم ہو گئی ہے، ہمیں اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی. ہماری تمیز کیا ہے؟ بس میں یہ لے لوں، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ حاصل کر لوں. اور آپ دیکھتے ہیں ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، میں آج یہاں پر ہوں، کل میں مر جاؤں گا تو لے کر کیا ساتھ جاؤں گا؟ سب ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، اور آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ زمین میں اپنے ساتھ دولت کی انبار لے کر گیا ہے. سب خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. آپ اتنی تمام جدوجہد کر کے جمع کرے، اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ اولاد لڑتی ہے آپس میں، نہ وہ آخرت میں کام آیا وہ مال، نہ وہ آپ کی زندگی میں کام آیا، نہ آپ نے خرچ کیا، آپ نے دھوکے سے کمایا، آپ نے لوگوں کو غلط بیانی سے کمایا، حرام سے کمایا، حلال سے کمایا، جیسے بھی کمایا، لیکن اس کا استعمال بعد میں کیا ہوا؟ اولاد کے لیے آپ چھوڑ کر چلے گئے. اور آپ دیکھیں ہماری پوری فکر کیا ہے؟ میں چلے جاؤں گا تو میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کیا نعوذ باللہ ہم رزاق ہیں؟ ہم نعوذ باللہ اللہ ہیں؟ کیا اللہ نے رزق کا کسی کا انتظام نہیں کیا ہے؟ اللہ نے سب کے رزق کا انتظام کیا ہے. پتھر کے اندر پہاڑ میں چھپا ہوا کیڑے کو بھی اللہ رزق عطا کرتا ہے. لیکن ہم انسان ہو کر، ہم امتی ہیں محمد الرسول اللہ کے. دیکھیں آپ دین کا جو نچوڑ ہے، میں 2 باتیں بتا رہا تھا. دین کا نچوڑ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل والہانہ محبت رکھیں. اور آپ غور کریں کہ محمد الرسول اللہ کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے. ایک روایت میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. دیکھیے آپ چھوٹے چھوٹے واقعات سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ محمد الرسول اللہ سے ہم کیسی محبت کریں.
حضرت علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح طے ہوا۔ نکاح طے ہونے کے بعد کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم اپنے لیے مکان کا انتظام کرو، تاکہ جب میری بیٹی کو میں ودا کروں گا تو اس کے لیے مکان ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے اپنے طور پر ایک گھر خریدا، گھر خرید کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا منظر، صحابہ تمام تشریف فرما ہے۔ حضرت علی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کیا ہوا، تمہارے گھر کا انتظام ہو گیا؟ حضرت علی نے بتایا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے گھر کا انتظام کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھ لیں اس کا ایڈریس پوچھا کہ وہ گھر کہاں ہے۔ اب یہاں دیکھیے آپ، یہاں سے آپ غور کریں دین کیا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی وہ ایڈریس بتایا کہ میں نے فلاں جگہ پر مکان خریدا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو بشاشت تھی، جو ان کے چہرے پر مسرت تھی، وہ اچانک مدھم پڑ گئی۔ آپ کے چہرے پر ایک قسم کی رنجیدگی طاری ہو گئی۔ جیسے ہی آپ کے چہرے کے ان آثار کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان انصاری نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے مزاج رسول سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت دیں تو میں اپنا مکان علی کو دے دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ علی کا جو نعمان کا مکان تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے بہت قریب تھا۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہنے لگے نعمان احسان مت کرو، ایسا کرو گھر بدل لو، جو گھر علی نے خریدا ہے وہ تم لے لو، تمہارا گھر علی کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر جان قربان ہے، میں یہ گھر بھی دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ ایسا کرو گھر بدل لو بس۔ بات آئی گزر گئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کہ حضرت نعمان انصاری آئے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص تشریف فرما ہے۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ نے حضرت نعمان سے پوچھا، نعمان کیا تم جانتے ہو یہ کون تھے میرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان یہ جبرائیل امین تھے اور تمہیں سلام عرض کر رہے تھے اور تمہیں بشارت دیے ہیں کہ انہو من ثمانین، اور تمہیں مبارکباد دیے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جبرائیل مجھ سے اس قدر خوش ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا بتاؤں نعمان، تم نے جو مکان بدل کیا ہے، فاطمہ کو میرے قرب میں مکان دے دیا، تو مجھے جو خوشی ملی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تمہارے اس ادا پر اتنا راضی ہو گیا کہ انہو من ثمانین کا تمہیں بشارت دی۔ انہوں نے پوچھا حضرت نعمان نے کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا بتاؤں نعمان، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے فاطمہ کی خیریت معلوم، جب میں باہر سے آؤں تو پوچھوں میری لخت جگر تو کیسی ہے، بس میں جاتے آتے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نظر میرے بیٹی کے در پر رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سکھائی ہے اولاد کو، بلیاں پالنے کی سنت اور محبت تو سکھا دی، یہ سکھائی ہے کہ رسول اللہ بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ روزانہ نماز فجر سے پہلے بی بی فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بی بی فاطمہ کو سلام کرتے ہیں۔ بات آئی اور گزر گئی۔ یہ انہو من ثمانین کا کب مظاہرہ ہوا پتا ہے آپ کو؟ 8-10 سال کے بعد میں حنین کا معرکہ ہوا، 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر جرار تھا، 11,920 رسول اللہ کو چھوڑ دیے، 80 لوگ تھے جو رسول اللہ کے ارد گرد آپ کی حفاظت میں تھے، ان میں جناب حضرت نعمان انصاری۔
کب بشارت دیے ہیں جبرائیل امین، اور بشارت کیوں دیے ہیں؟ رسول اللہ کی خوش ہونے پر۔ رسول اللہ کیوں خوش ہوئے؟ بی بی فاطمہ کا گھر قرب میں ہونے۔ تو دین کا لب لباب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم راضی کریں۔ دیکھیں رسول اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کہاں خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں۔ یہ ماہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مزاج کو بدلیں۔ یہ ماہ سیام نہ صرف ماہ سیام روزے کا مہینہ ہے، بلکہ یہ ماہ دعا بھی ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، کتنی بابرکت سعادتیں ہم سے چلے جائیں گی۔ ہم کہتے رہ جائیں گے الوداع الوداع شہر رمضان الوداع، اور یہ ہم سے چلا جائے گا، لیکن ہم اس سے کیا کریں؟ دیکھیے آپ، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ ہم اپنی توبہ کی فکر کریں، دوسرے کے گناہ کی فکر چھوڑ دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کی گناہ کی فکر کرتے ہیں اور اپنی توبہ کا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں، وائف اینڈ ہسبینڈ، ان کا ایک لوتا بیٹا اور بہت دولت مند ہے، بہت پیسے والے لوگ ہیں۔ بچہ جیسے ہی ابھی جوان ہونا شروع ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ مالدار کا بیٹا روپے پیسے میں پیدا ہوا، اب وہ جیسے جیسے بڑھنے لگا اس کے تمام شوق غلط ہونے لگے، وہ ہر قسم کے شوق میں ملوث ہو گیا۔ وہ شراب بھی پینے لگا، وہ شباب کا بھی دیوانہ ہو گیا، وہ کباب کا بھی دیوانہ ہو گیا۔ دنیا بھر کی جتنی غلطیاں برائیاں ہیں وہ اس میں ڈوب گئے۔ ماں بیچاری دعا کرتی کہ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ بیٹا سرکش ہے، پیسے کا نشہ ہے، مستی ہے، جوانی کا سرور ہے، ایک عجیب عالم میں ہے۔ لیکن یہ ماں اس زمانے میں حضرت امام حسن بصری کا دور ہے، وہ اکثر امام حسن بصری کی مجالس میں بھی جاتی اور اس کو یہ تمنا تھی کہ ایک بار میرا بیٹا حضرت امام حسن بصری کے پاس چلے تاکہ وہ اس کو نصیحت کرے، اس کو دعا کرائیں، توبہ کرائیں، تاکہ میرا بیٹا سدھر جائے۔ ایک ماں کی ایک فکر الگ ہوتی ہے، ایک تڑپ الگ ہوتی ہے۔ چاہے بچہ کچھ ہو جائے لیکن ماں کی نظر میں وہ اس کا لال ہوتا ہے، وہ اس کے لیے تڑپتی ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے بیٹے کو کوئی اذیت نہ پہنچے، میرے بیٹے کے لیے کوئی مشکل نہ آئے۔ ایک ماں کی اپنی تھنکنگ، اس کا مزاج بہت مختلف ہے۔ دنیا میں ماں کی فیلنگز اور ماں کا جو اولاد سے تعلق ہے وہ کوئی بندہ لا نہیں سکتا۔ لیکن وہ حسن بصری کے دور کی تھی تو اس کو یہ تھا کہ زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن ان گناہوں کی وجہ سے میرے لال، میرے لخت جگر کو اللہ کا عذاب ملے گا۔ وہ بچے کو سمجھاتی، نصیحت کرتی، لیکن بچہ مانتا نہیں۔ لیکن اس کے اپنے شوق اس کو اس مقام پر لے گئے کہ وہ بیمار ہو گیا، نشے کا عادی تھا، ڈرگس، اس زمانے کے ڈرگس یوز کر رہا تھا، اب بیمار ہونے لگا۔ ماں روزانہ اس کی تیمارداری کرتی، سر سہلاتے ہوئے کہتی بیٹا اب تو توبہ کر لے، بیٹا اب تو توبہ کر لے، چل میرے لال۔ ایک مرتبہ حسن بصری کے پاس جاتے ہیں، شاید وہ کوئی نسخہ بتا دے، کوئی دعا پڑھ دے، کچھ تو کر دے کہ تو سدھر جائے، تو بیمار بھی ہے تو شفا یاب ہو جائے۔ بچہ بس اپنی ضد میں ہے۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ حسن بصری سے بھی بار بار اپنے بیٹے سے متعلق کہتی ہے۔ سارے شہر میں ایک عام بات ہے کہ یہ بچہ بہت بگڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے قریب آ جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا اب تو چل۔ وہ کہتا ہے میرے میں ہمت نہیں ہے اٹھنے کی، چلنے کی، اب کیا چلوں گا؟ تو وہ بیچاری ماں جا کے حسن بصری سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی تو کیفیت آپ کو معلوم ہے، لیکن اب وہ مرنے والا ہے، وہ بھی امید چھوڑ دیا، میں بھی امید چھوڑ دی، لیکن میری آرزو ہے حضرت کہ آپ اس کو چل کر توبہ کرا دیں۔ حسن بصری کہتے ہیں نہیں، میں آنے والا نہیں، تمہارا بیٹا بہت گنہگار ہے، میں تمہارے گھر نہیں آتا۔
یہ سلسلہ چلتے رہا. ایک دن وہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا. تصور کریں کہ ایک ماں کیا ہوتی. آج ہمارے پاس ہر ایک کی محبت ہے سوائے ماں کی محبت کے باپ کی محبت. وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر کہتی ہے بیٹا توبہ کر لے میرے لال, تو اب چلا جائے گا, اتنا سخت عذاب ہوگا, میں کیسے برداشت کروں کہ تو جہنم کی آگ میں جائے. بچہ بھی بڑی معصومیت سے کہتا ہے امی میں سب سیکھا, توبہ کرنا نہیں سیکھا, مجھے نہیں معلوم توبہ کیسے کی جاتی ہے, کیسے رب کو راضی کیا جاتا ہے. امی میں توبہ کے الفاظ سے بھی واقف نہیں. ایک کوشش کر لو امی, آخری بار حسن بصری کو بلا لو تاکہ وہ میری توبہ کرا دے. ماں اس حال میں حسن بصری کے پاس پہنچتی ہے تو ادھر اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ تیرا بیٹا مر چکا ہے. ماں لرز جاتی ہے, کہتی ہے حسن بصری سے آپ توبہ کرانے نہیں آئے میرے بیٹے کو, میرا بچہ بغیر توبہ کے چلا گیا, پتا نہیں اب اس کا کیا ہوگا. کم سے کم نماز جنازہ پڑھا دو. حسن بصری کہتے ہیں نہیں میں جنازہ بھی نہیں پڑھاتا, تیرا بچہ بہت گنہگار تھا, میں اس کی جنازہ نہیں پڑھاتا. ماں ان سے بنتی کرتی ہے وہ اپنی بات پر قائم رہتے. محلے والوں سے کہتی ہے بس اب آپ لوگ ہی اس کے وارث ہیں, نہ اس کا باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہے, تم ہی اس کی تجہیز و تکفین کرو, نماز جنازہ پڑھاؤ, میرے بیٹے کو دفن کر دو, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں. دیکھیے ماں کو دیکھیا اور اس بچے کو دیکھیے. لوگ جیسے ہی نماز جنازہ کی میت کی تیاری کرتے ہیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے. ماں روتے ہوئے پوچھتی ہے اب کون آیا ہے؟ تو باہر سے آواز آتی ہے حسن بصری تیرے در پر کھڑا ہے. وہ دیکھتی ہے حسن بصری کو تو زار و خطار رونے لگتی ہے کہ اب کیوں آئے ہو؟ اتنا بلائی میاں میں آپ کو, اتنا بلائی آ کے بچے کو توبہ کرا دو, میرے بچے کو بچا دو, تب نہیں آئے. میں آ کر بولی کہ جنازہ پڑھا دو, تب نہیں آئے. اب سب تیار ہو گیا ہے تو اب کیوں آئے ہو؟ حسن بصری کہتے ہیں کہ اماں معاف کر دینا, مجھ سے غفلت ہو گئی, میں تیرے بچے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں. ماں پوچھتی ہے اب کیوں جنازہ پڑھانا چاہتے ہو؟ تو حسن بصری کہتے ہیں اماں تیرا بیٹا تو ولی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں تو تجھے دھتکار دیا اور سو گیا, میں نے خواب دیکھا, مجھے آواز آ رہی ہے حسن بصری تو اس وقت کے ولی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا تو ہم تیرا ولایت میں مقام گرا دیں گے. حسن بصری کہتے ہیں کہ جو اس نے توبہ کی ہے آخری وقت میں اللہ نے اسے مقام ولایت عطا کر دیا. توبہ میں یہ طاقت ہوتی ہے. تو آئیے آج ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی نوجوان کی توبہ کا سہارا لے کر دعا کرتے ہیں پروردگار ہم جیسے بھی اس رمضان کو گزارے ہیں, ہماری عبادتوں میں جو کمزوریاں ہیں, جو خامیاں ہیں, جو لغزشیں ہیں, پروردگار تو رحیم ہے, تو کریم ہے مولا, تو رحمان ہے, تو بخش دے مولا ہمیں. میرے نوجوان دوستو, حدیث میں آیا ہے کہ جب دعا کی جاتی ہے تو آمین کہیں. آمین میں ڈالر کا خرچ تو نہیں ہو رہا ہے, رسول اللہ کا حکم ہے. ہم کتنے اپنے آپ کو سخت دل کر بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے ان دلوں کی سختی کو کمزور کر دے پروردگار, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم کس کے در پر جائیں پروردگار, ہم کہاں بھیک مانگے اپنی توبہ کی. یہ رمضان چلا جائے گا, پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں. ہم نے جیسے بھی سجدے کیے ہیں ہمیں یقین ہے ہمارا سجدہ وہ بندگی کا سجدہ نہیں, ہمارا رکوع وہ بندگی کا رکوع نہیں, ہماری تلاوت ہماری قرات وہ نہیں جو تو چاہتا ہے. مولا تیرے حبیب کے امتی ہیں, بس ان کی محبت میں ہم نے جیسی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اس کو قبول کر لے اللہ.
ہمارے دلوں میں جو سختی پیدا ہو گئی ہے اس سختی کو اللہ تو کم کر دے اللہ، اس میں رقت پیدا کر مولا، اس میں تیری محبت کے شرارے بھر دے اللہ۔ ہم کل مر جائیں گے، کوئی ہمیں پرسان حال نہیں ہے، ہم جائیں گے دفن کر دیں گے، آ جائیں گے بریانی کھا کے بریانی میں صرف نفس نکالنے پر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے پروردگار، تو اس ماہ کا تجھے واسطہ ہے، تجھے قرآن کا واسطہ ہے، تجھے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے مولا، تو ہماری توبہ قبول کر لے۔ ہم توبہ کے بھی لائق نہیں ہیں پروردگار، ہمیں یقین مانیے اس نوجوان کی طرح توبہ کے کلمات بھی نہیں آتے، ہم بس اپنی طرف کے ساتھ تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اے پروردگار تو ہمیں بخش دے مولا، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما مولا، تیرے سوائے ہمارا کوئی نہیں ہے، سب یہیں پر رہ جائیں گے، سب یہیں پر باتیں ختم ہو جائیں گی، کل قبر میں ہمارے ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑائیں، لرزے، 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ رمضان ختم تو توبہ کا دروازہ ختم، دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے، لیکن ہماری زندگی کا دروازہ کب بند ہو جائے پتہ نہیں۔ ہم نے یقیناً گناہ کیے، ہم نے بہت زیادہ اللہ کو ناراض کیا ہے، ہم اللہ کو منا لیں، اللہ مان جائے گا، اللہ مانتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے بندہ آئے اس کی طرف، یہ بندہ اتنا مغرور ہے اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ آج ہم اس ماہ رمضان کے آخری جمعے جمعۃ الوداع میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے پروردگار تو ہمارے اندر قرآن کی فہم عطا فرما، مولا تو اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ۔ دنیا میں اللہ سے بچانے والی صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں بچا سکتے ہیں جب وہ شفاعت کرسی پر مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ مولا وہ رسول ہم سے اتنی محبت کرتا ہے جس نے ہمیں قاب قوسین پر بھی نہیں بھولا۔ اے مولا کل ہم اپنے گناہوں سے اس کو شرمندہ نہ کریں، اس کو شرمندگی سے بچانے کم سے کم ہم کو معاف کر دے مولا۔ ہم بہت گنہگار ہیں پروردگار، بہت سیاہکار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن تیری ذات سے ہمیں بھرپور امید ہے۔ ہمارے گناہ اتنے نہیں ہیں جتنی تیری رحمت ہے مولا، معاف فرما دے اور اس معافی پر دائم و قائم رکھ، اور آئندہ ہمیں کبھی گناہ کی طرف مائل نہ کر۔ ہمیں شیطان کے شر سے اللہ تو محفوظ رکھ، ہماری زندگی کو سنوار دے، ہمارے اندر مذہبی جنون و جوش پیدا کر پروردگار۔ ہمارے اندر آج سب کچھ ہے لیکن مذہب کا، دین کی محبت کا جوش اور ولولہ نہیں ہے۔ یہ کتنے معصوم نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، کتنے پیارے بچے یہاں ہیں، مولا میں ان کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی معصومیت کا واسطہ دیتا ہوں، تو ہم گنہگاروں کی گناہ کو بخش دے۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کو دین کا وہ سپاہی بنا کہ دنیا رشک کرے کہ واقعے میں ایک مہدوی پٹھان کا بچہ ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں مثالی بنا پروردگار، ہم نے بہت غفلت کر لی، بہت ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں، تو اپنے ہمیں قریب کر لے مولا۔ ہم میں عبادتوں کا شوق پیدا فرما، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو نعوذ باللہ ہم ایکسرسائز کے طور پر نہ ادا کریں، اور یاد رکھیں کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو لانگ لائف آپ اس گلٹی میں نہ رہیں، آپ توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا، اور اب آپ اس کے بعد اللہ کا قرب حاصل کریں، ورنہ ہم اپنے سابقہ گناہوں کی گلٹی میں اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں۔ شیطان بھی ورغلاتا ہے، کیا توبہ کرو گے، چھوڑو، تم تو اتنا بڑا کام کرے، تم ایسی گستاخی کرے، تم یہ گناہ کرے، یہ بہکاوا ہے شیطان کا، اس اللہ بہکاوے سے بچا لے۔ اس جمعے کے نماز میں تو ہماری مغفرت فرما دے مولا، کل موت کا لمحہ آ جائے تو تیری بارگاہ میں ہم کو پیش ہونا ہے، ہم کہاں جائیں گے پروردگار تیرے در پر،
تو ہی ہمیں بخشنے والا ہے۔ تجھے اے اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے۔ یا اللہ جو ہم میں محتاج و مفلس ہیں تو اپنی قدرت کاملہ سے ان کے افلاس اور محتاجی کو دور فرما دے۔ کسی بھی بندے کو کسی بندے کا تو محتاج نہ بنا، تو غنی ہے مولا، ہم فقیر ہیں، ہم تیرے محتاج رہنا چاہتے ہیں، تو اپنا محتاج رکھ، ہمیں کسی بھی مخلوق کا محتاج نہ بنا پروردگار۔ اے پروردگار ہم میں اگر نا اتفاقی ہے، ہم میں محبتوں کی کمی ہے تو ہمارے دلوں کو تو پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں میں نفرتوں کی جگہ محبتیں پیدا فرما دے۔ ہم اپنے بھائیوں سے محبت سے اخوت سے رہیں، ہم دوسروں سے رحم کے ساتھ رہیں، ہم اپنا آپ کو سدھارے پروردگار۔ تجھے واسطہ ہے تمام انبیاء کا مولا، تجھے واسطہ ہے کشتی نوح کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا، جس پر تو نے آگ کو گلزار کر دیا، اس گلزار کا واسطہ ہے اللہ۔ اے اللہ تجھے حضرت اسماعیل کی قربانی کا واسطہ، مولا تجھے حضرت موسیٰ کا واسطہ، اے اللہ تجھے حضرت عیسیٰ کی مسیحیت کا واسطہ۔ اے پروردگار تو سب سے بڑی جو شخصیت ہے، جو ہستی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پروردگار۔ تو محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے کی جانے والی دعا کو رد نہیں کرتا مولا، ہماری دعا کو سن لے پروردگار، ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ اے اللہ تجھے حضرت علی کا واسطہ، حضرت ابو بکر و عثمان و عمر کا واسطہ مولا تجھے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا واسطہ۔ اے پروردگار تجھے خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام کا واسطہ، تجھے شیخ المیر صدیق ولایت کی شہادت کا واسطہ۔ اے اللہ تجھے شاہ دلاور، شاہ نعمت، شاہ نظام حضور میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا واسطہ۔ اے اللہ تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیری اکتائی کا واسطہ، رحم فرما، کرم فرما مولا، معاف فرما مولا، معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔